عمران خان اپنے سیاسی کیریئر کے بدترین دور سے گزر رہا تھا۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ جب اسے مسند اقتدار ملا تو ملک خراب معیشت سمیت کئی مسائل کا شکار تھا۔ دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے، پورا خطہ جنگوں سمیت طرح طرح کے مسائل کا شکار تھا۔ عمران خان کا اقتدار اندرونی سیاسی خاندانوں اور باہر بیٹھے ان کے آقاؤں کو کسی طور قبول نہیں تھا۔ عمران خان کی حکومت اتحادیوں کی ٹوٹی پھوٹی بیساکھیوں کے سہارے کھڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہوئے بھی قومی مفاد کے بڑے فیصلے نہیں کر پا رہا تھا۔ ملک پر سابقہ حکومتوں کے لیے ہوئے قرضوں کا انبار تھا۔ ورلڈ بینک انتہائی کڑی شرائط پر ہی آگے بات کرنے کو تیار تھا۔ اپوزیشن کی پہلے روز سے عمران خان کو دیوار سے لگانے کی سرتوڑ کوششیں جاری تھیں۔ سلیکٹڈ کے نعرے، اتحاد پر اتحاد، ہر روز نئی تحریک، جلسے جلوس، دھرنے، لانگ مارچ اور عدم اعتماد کی لٹکتی ہوئی تلوار۔ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو جب عمران خان سکون کی نیند سو پایا ہو۔ اس کا واسطہ طاقتور اور گھاک سیاستدانوں سے پڑا تھا، اور وہ بھی سیاست کی الف بے سیکھ رہا تھا۔ ناک تک کرپشن میں لپٹے ہوئے اتحادیوں کی بلیک میلنگ، مفاد پرستوں کا ساتھ، نا تجربے کار ٹیم، دوستوں کی بے وفائیاں، کچھ غلط فیصلے، کچھ جذباتیت، لوٹی ہوئی دولت واپس لانے اور کرپٹ مافیا کو سزائیں دینے کی ضد کے ساتھ بے شمار مسائل کا انبار۔ وہ جیسے تیسے ان سب مصیبتوں سے نمٹ رہا تھا اور سفر کو جاری رکھے ہوئے تھا کہ پوری دنیا کو کرونا جیسی بھیانک وبا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں معاشی تباہی کا عذاب بھی عمران خان کے گلے میں آ پڑا۔ اس معاشی بدحالی نے عوام کی چیخیں نکال دی، جسے عمران خان کے مخالفین نے خوب کیش کرایا۔ ذخیرہ اندوزوں کو آگے لا کر ملک بھر میں مہنگائی کو مزید بڑھوا دیا گیا، جس کی وجہ سے اسے اب عوامی نفرت کا بھی سامنا تھا۔ اس دوران وہ پوری کوشش کرتا رہا کہ اپنے اس دور اقتدار میں جس طرح بھی ممکن ہو ملک و قوم کے لیے کچھ اچھا کیا جائے۔ وہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے دوست ممالک کے پاس مدد کے لیے پہنچا تو اسے بھکاری کے طعنوں سے نوازا گیا۔ وہ ختم نبوت پر ببانگ دہل بات کرتا رہا، لوگ اسے یہودی قرار دیتے رہے۔ اس نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی تو اسے غدار ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا رہا اور مخالفین اپنے جلسوں میں اس پر دشنام ترازی کرتے، بیہودہ القابات سے نوازتے، اس کا تمسخر اڑاتے رہے۔ جو منہ میں آتا بلا جھجک بولتے رہے۔ اس نے ترکی اور ملیشیا جیسے اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات اور مسلم امت کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تو اس کو پین اسلامزم سے تشبیہ دی گئی۔ اس نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولی تو اسے بھارتی ایجنٹ کہا گیا۔ وہ بارہا ماحولیات کے تحفظ پر آواز اٹھاتا رہا اور بلین ٹری سونامی جیسے اقدامات بھی اٹھائے، جس پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی عمران خان کے شجرکاری کی کوششوں کا معترف ہوتا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے دنیا پر زور دیتا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کی مثال کی پیروی کریں۔ لیکن پاکستان میں اس کا تمسخر اڑایا جاتا رہا کہ دکھاؤ کہاں ہے وہ بلین ٹری، جیسے وہ کوئی جادوگر ہو کہ بیج ڈالتے ہی درخت نکال دیتا۔ نیشنل آپریشن اینڈ کمانڈ سینٹر کا قیام ہو، چین سے حفاظتی اشیاء کی کھیپ منگوانی ہو یا کرونا فنڈ قائم کرنا ہو، اس کے ہر اقدام کے جواب میں اس کے سیاسی مخالفین ایک طوفان اٹھاتے رہے۔ وہ سیاحت سے معیشت کو بہتر بنانے کے خواب دیکھتا اور اپنے سوشل میڈیا پر بھی پاکستان کی دلکش جگہوں کی تصاویر شیئر کرتا اور دنیا کو دکھاتا کہ دیکھو میرا وطن جسے دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے کتنا حسین ہے۔ قومی معیشت کی بہتری اور مہنگائی جیسے مسائل پر بارہا وزراء اور مشیروں کو بدلتا تو اسے یو ٹرن کا نام دیا جاتا۔ اس کے ہر فیصلے پر صرف تنقید کر کے یہ ثابت کیا جاتا رہا کہ جیسے وہ دنیا کا بدترین انسان ہے جسے حکومت سونپ دی گئی ہے۔ ادھر کابینہ میں بار بار تبدیلیاں اسے دوستوں سے دور کرتی جاتی اور وہ تنہا کھڑا مسائل کے انبار کو تکتا رہتا اور دن رات سوچتا رہتا کہ کس طرح سے ان پر قابو پایا جائے۔ پھر وہ اپنے کاموں میں مگن، کہیں مسافر خانے کھولتا، کہیں فری دسترخوان لگواتا، 10 لاکھ مالیت کے صحت کارڈ جاری کرتا، ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کرتا، پاکستان کو نئی ٹیکنالوجی سے قریب تر کرنے اور باصلاحیت نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مائکروسافٹ کمپنی کے مالک بل گیٹس کو مہمان بناتا اور جس حد تک ممکن ہوتا عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی دیتا رہا۔
پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اس یہودی ایجنٹ نے 15 مارچ کو اقوام متحدہ میں 2019 کی جنرل اسمبلی سے اپنے تاریخی خطاب میں عالم اسلام کے دیرینہ مسئلے اسلام فوبیا پر قرارداد پیش کی اور اس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کا بار بار مطالبہ کیا۔ اس قرارداد کی OIC کے 57 اراکین سمیت چین، روس اور دیگر 8 ممالک نے حمایت کی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کے طور پر منانے کی قرارداد منظور کر لی۔ اس قرارداد میں مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کی ایسی تمام کارروائیوں اور مذہبی عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ مقدس مقامات کے خلاف ہونے والے تمام حملوں کی سختی سے مذمت کی گئی ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ عمران خان کا سب سے بڑا گناہ ٹھہرا۔ بات یہیں آ کے نہیں رکی، پھر اس نے قوم کو حقیقی آزادی دینے کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ کا واشگاف نعرہ لگایا اور دنیا کی سپر پاور قوتوں کی مرضی کے خلاف روس میں صدر پیوٹن سے ملنے جا پہنچا۔ خود ساختہ آقاؤں کو پاکستان جیسے جی حضوری کرنے والے چھوٹے سے ملک کے وزیر اعظم کی یہ حکومت دلی اور آنکھیں دکھانا ذرا پسند نہیں آیا۔ اس کی سزا کے طور پر ملکی میر جعفروں اور میر صادقوں کے ساتھ مل کر رجیم چینج کا خوفناک کھیل کھیلا گیا، اور عمران خان کے مخالفین کی یہ وہ غلطی تھی جو عمران خان کو سیاسی لیڈر سے قوم کا عظیم رہنما بنا گئی۔ جبکہ عمران خان کا سیاسی مستقبل مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا، اور اگر وہ کسی طرح اپنی مدت پوری بھی کر لیتا تو اگلے انتخابات میں اس کا بستر گول ہو چکا تھا۔ پھر دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ناپسندیدہ شخص دنیا بھر کا محبوب کیسے ہو گیا؟ وہی عمران خان کے جس کے گھر جانے کی دعائیں ہر خاص و عام کر رہا تھا، ایک رات میں لوگوں کی آنکھ کا تارا کیسے بن گیا؟ اس کے خلاف سازش کو ہر پاکستانی اپنے خلاف کی گئی سازش کیوں سمجھ رہا تھا؟ اس کی حمایت میں چند ہی گھنٹوں میں دنیا بھر سے انسانوں کا سمندر کیوں سڑکوں پر امڑ آیا؟ ناظرین اکرام، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انسان اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ اپنی چال چلتا ہے، اور بے شک غالب تو اللہ ہی کی چال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قافلے والوں نے کائنات کے حسن کو چند روپوں میں فروخت کر دیا، کیسے جھوٹے الزامات لگا کر آپ کو جیل بھیج دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کیے گئے تمام اقدامات کو ہی ان کی سربلندی اور رفعت کا ذریعہ بنا دیا، اور آپ کے مخالفوں کے حصے میں ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ جو رفعت انسان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے وہ اس کو مل کر ہی رہتی ہے۔ آج میاں والی سے عمران خان نے اپنی نئی سیاسی اننگز کا آغاز بہت شاندار طریقے سے کیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی میاں والی ہے کہ جو عمران خان کا آبائی علاقہ ہے، جو اس کے باپ دادا کی سرزمین ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں عمران خان پہلی بار منتخب ہوئے تھے۔ آج میاں والی نے ایک شفیق ماں کی طرح عمران خان کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس سرزمین کے غیور بھائیوں نے عمران خان کو جس انداز میں گلے لگایا ہے وہ یہاں کا قدیم رواج ہے۔ آج کے جلسے نے عمران خان کے حقیقی آزادی مارچ میں نئی روح پھونک دی ہے۔ عمران، شالہ تیری خیر ہوئے، ہر دم جیوندہ رام ہے۔ یہ وہ دعا تھی کہ جو میاں والی کی ہر ماں، ہر بزرگ، ہر بہن اور بھائی کے دل سے نکل رہی تھی۔